بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ سنتوں کو چھوڑیں گے اور کہیں گے کہ جو قرآن میں ہے وہی کافی ہے، یا وہی دلیل ہے، سنت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یا سنت ہے ہی نہیں، قرآن پہ عمل کرو، سنت کی کیا ضرورت ہے۔ اب کسی کو کہو کہ داڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے تو کہتے سنت ہے، فرض تو نہیں ہے، قرآن میں کدھر ذکر ہے۔ یا کہو کہ یہ ٹخنوں سے پینچے شلوار یہ نیچے نہ کر لو، تو کہتے پتہ نہیں کون سے پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہو۔ نماز میں صف میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک بندہ دوسرے کے ساتھ پاؤں ملا رہا ہے، ٹخنا ملا رہے، دوسرا پاؤں ہٹایا جا رہا ہے، تو اب وہ یہ سمجھ رہے کہ یہ وہابی ہے، اور میں بڑا سنتوں پہ عمل کرنے والا ہوں کہ پاؤں ہٹا رہا ہوں، حالانکہ طریقہ تو یہ ہے کہ ٹخنا ٹخنوں کے ساتھ ملایا جائے۔ اب جو بندہ پاؤں ملا رہا ہے اس کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اسی کے پیچھے لگا ہوتا ہے، پھر وہ پاؤں ادھر کر رہا ہے، وہ اور کر رہا آگے، بس آپ نے پاؤں ملایا، اپنی ذمہ داری پوری کر لی، آگے وہ سنت پر عمل نہیں کرنا چاہتا تو اس کا عمل اس کو ملے گا، آپ کا عمل آپ کو ملے گا، آپ کی نیت اچھی تھی۔ بعض لوگ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں ناف سے اوپر، اور بعض لوگ ناف سے نیچے، دونوں سنت ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ سنت پر عمل کر رہا ہے اور وہ سنت پہ عمل نہیں کر رہا۔ ہاں، کون جس عمل کو زیادہ افضل سمجھ رہا ہے اس پر عمل کر لے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے ناف سے نیچے ہاتھ رکھا تو کافر، اور تو نے ناف سے اوپر ہاتھ رکھا تیری نماز نہیں ہوتی۔ سنت پر عمل کرنا آج کل ضروری ہے۔ اگر یہ کوئی وہابی کا، کوئی بریلوی کا، کوئی دیوبندی کا مسئلہ نہیں ہے کہ نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھاتے تھے صحابہ کو تو صفیں سیدھی فرماتے تھے، اور اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ اگر سب کے ایک سرے سے تیر کوئی پھینکتا تو کسی کا سینہ آگے نہ ہوتا، کہ اس پہ تیر بالکل سیدھا نکل جاتا۔ تو ٹخنا ٹخنوں کے ساتھ ملاؤ، ایڑیا بالکل سیدھی رکھ کے، اور کندھا کندھوں کے ساتھ ملائے۔ اب اگر آپ کسی کے ساتھ کندھا ملاؤ گے تو وہ ادھر ایسے سمٹ جائے گا، تو پھر جماعت کا کیا فائدہ، جا کے گھر میں نماز پڑھو۔ جماعت کا مقصد یہی ہے کہ دل میں اگر کوئی حسد، بغض، کینہ ہے تو سب میں ایک سب میں کھڑے ہو کے وہ سارا ختم ہو جائے۔ وہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ تو اگر پھر نماز میں مسجد کے اندر میرا فلاں کے ساتھ سب میں کھڑا ہونا مجھے پسند نہیں، اس کا میرے ساتھ سب میں کھڑا ہونا پسند نہیں، تو یہ نماز کے لیے آیا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کرنے آیا ہے، اللہ سے ہم کلام کرنے آیا ہے، یا مسجد میں اللہ کے سامنے لڑنے آیا ہے؟ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور سنت پر عمل کرنے کے۔ دیکھو وحی جو ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوع، ایک ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کا مقصد کیا ہے؟ وہ وحی جیسے الفاظ اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئے، ہو بہو وہی الفاظ، وہی معانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت تک پہنچائے، اور وہ ہمارے سامنے قرآن مجید کی شکل میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس میں الفاظ بھی رسول اللہ کے نہیں ہے، معانی بھی رسول اللہ کے نہیں ہے، یہ الفاظ اور کلام بھی اللہ کا ہے، اس کے معانی اور مطالب یہ بھی کس کے طرف سے ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہے۔ پیغمبر یہ ورڈ کوڈ ہے، پیغام رسا، پیغام بر،
فارسی کا پیغام پہنچانے والا، رسول نبی، تو اس کا صرف امت تک اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک کیا تھا؟ پہنچانا۔ دوسرا قسم ہے وہ وحی غیر مطلوع۔ غیر مطلوع کا کیا مطلب؟ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن، غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے کوئی بات کہی، وہ امت کے لیے سنت، وہ امت کے لیے شریعت، وہ امت کے لیے دین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عمل کیا، پھر اس عمل سے روکا نہیں تو وہ امت کے لیے کیا؟ سنت، طریقہ، شریعت۔ نمبر 3، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ نے کوئی عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا، اس کو کہتے ہیں تقریر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہے افعال ہو، اقوال ہو یا کیا ہو، تقریر ہو، سب کے سب یہ امت کے لیے سنت ہے، اور اس پر عمل کرنا ایسا واجب ہے، فرض ہے، جیسا کہ قرآن پر۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے سنت، وہ فرض سے درجے میں کم ہے، وہ فرض سے درجے میں کیا ہے؟ کم ہے۔ ظاہر ہے سنت کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام، اور فرض کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو جو اللہ رب العزت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تو تقابل نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت وہ تو بہت بڑی ذات ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام درجے میں کم نہیں ہے اللہ سے، ہے۔ تو سنت بھی فرض سے درجے میں کیا ہے؟ لیکن یہ نہیں ہے کہ سنت ہے تو سنت جاؤ جانے دو، کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جس طرح وحی مطلوع یہ کیا ہے؟ دین ہے، شریعت ہے، اسی طرح وحی غیر مطلوع بھی کیا ہے؟ کئی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں ہے، وہ ہم کر رہے ہیں اور فرض ہے۔ دو چیزیں مثال دے دیتا ہوں، قرآن مجید میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دے دو۔ نماز قائم کرو، مہینے کے آخر میں قائم کریں یا سال کے شروع میں قائم کریں؟ کہیں پہ قرآن میں نہیں لکھا۔ تو یہ 5 وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں، ظہر کی اتنی، فجر کی اتنی، عصر کی اتنی رکعت، مغرب کی اتنی رکعت، عشاء کی اتنی رکعت، تو یہ تو بندہ ایک رکعت میں 5 رکوع کر لے، 10 سجدے کر لے اور 15 سلام پھیرے اور نماز ہو گیا۔ کیوں؟ قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ تو اگر ہم حدیث کو درمیان سے ہٹائے تو ایمان اور شریعت مکمل ہے ہی نہیں، دین اور اسلام مکمل ہے ہی نہیں۔ دوسری مثال زکوٰۃ، قرآن میں ہے زکوٰۃ دیتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، روزانہ اپنا سارا مال دے دو، روزانہ کچھ بھی نہ دو، جب مرتے ہو اور سانس آپ کی نکل رہی ہو اس سے 1 گھنٹہ پہلے زکوٰۃ دے دو، یا جب پیدا ہوئے لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے، مبارک ہو جی آپ کا بیٹا ہو گیا، اور آپ اٹھ کے زکوٰۃ دے دو۔ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، کتنے مال میں دینا ہے۔ تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ سنت سے، حدیث سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال سے، اقوال سے، صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرز زندگی سے۔ حدیث سنیں، عن المقدام بن معدی کرب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن ملا، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جیسا، اور تو قرآن وہ تو سمجھ آ گیا 30 پارے، الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ، تو مثلہ کا کیا مطلب؟ سنت رسول، سنت رسول۔ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ،
پیٹ بڑے لوگ جن کے پیٹ بھرے ہوئے زیادہ کھا کر غریبوں کی کوئی فکر نہیں، وہ اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور بڑی بڑی کرسیوں پر برا جمع ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ یقولو کہیں گے علیکم بہذا القرآن، اسی قرآن پہ عمل کرو، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، جو تم اس قرآن میں پالو کہ یہ حلال ہے اس کو حلال سمجھو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، جو تم قرآن میں حرام پالو اس کو حرام سمجھو، وانما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، حالانکہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حرام کی ہے وہ بھی ایسی ہے جیسے اللہ رب العزت نے حرام کی ہے، اور جو چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال کی ہے امت کے لیے وہ ایسی ہے جیسے کہ اللہ رب العزت نے امت کے لیے چیزیں حلال کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔